قید رسالت کی جنگی معاملات جتنے ہوئے، جیسے جنگ بدر ہوئی، تو ان سب کی تفصیل پھر اب بک میں پڑھ لیجئے گا۔ اس طرح اور چھوٹے چھوٹے غزوے وہ ہوئے، یہ نہیں ظاہر ہے کہ ایک اور قبیلے کوئی دہشت گردی یا کچھ ایسا کر رہے ہوں تو اس پہ وہ ایکشن، یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے رہے معاملات، لیکن بڑا معاملہ جنگ بدر کا ہوا تھا جس میں 70 قیدی آئے تھے، اور اس کو کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا تھا۔ اچھا، ایک جنگ میں ایک اور دلچسپ کیس ہوا تھا۔ اس جنگ میں ایک صاحب آئے تھے ابو العاص، جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اور وہ جنگی قیدی بن کے آئے تھے۔ تو ان کا فدیہ یہ طے ہوا، یعنی یہ کیا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ داماد اس طرح تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی ابو العاص سے ہو چکی ہوئی تھی، اور ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا، اس وقت کی شادی ہوئی تھی۔ تو ہوا یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بھی آ گئی تھی ہجرت کر کے۔ تو اب ابو العاص، اب ظاہر ہے کہ وہ عموماً ہجرت کے بعد تو آٹومیٹیکلی نکاح جو ہے کینسل ہو جاتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا تھا کہ بھی یہ بعد میں ایمان لے آئیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب ابو العاص جنگی قیدی کے طور پر آئے، تو ان کا فدیہ یہ طے ہوا کہ آپ کی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ کو مدینہ آنے سے اب روکیں گے نہیں، بس یہ معاہدہ ان سے کیا۔ تو ابو العاص نے اسی پہ کیا، اسی بنیاد پہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ ہجرت کر کے آ سکی، لیکن وہ بھی ان کا ایک بڑا کرائسس کا معاملہ ہوا تھا کہ وہ اکیلی آئی تھیں مدینہ کی طرف، لیکن اب ایک بڑا ایشو تھا کہ عربوں میں یہ ہوتا تھا کوئی اکیلا مرد یا عورت کوئی گزر رہا ہو تو اس کو پکڑ کے اغوا کر لیتے تھے۔ اب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ اس لیے بہت تکلیف میں اکیلی اس طرح آئی تھی، تو اس وقت ان کے مکہ کے ایک، اگرچہ وہ کوئی ایمان نہیں لایا تھا بندہ، لیکن اس نے دیکھا، اس نے کہا کہ جی آپ تو ہمارے قبیلے کی ہیں، تو آپ کو میں پوری عزت کے ساتھ جو ہے نا میں پہنچاتا ہوں، آپ کا مدینہ جانا چاہ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر باقاعدہ اونٹ میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ کو لے کے پھر اور بھی ظاہر ہے ان کا پورا جو بھی ان کا قافلہ ہوگا وہ لے کے آئے، اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ پہنچی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری بیٹیوں میں سب سے بڑی زینب کو سب سے بڑی زیادہ اس نے دین کی بنیاد پر تکلیف جو ہے برداشت کی ہے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ وہ بھی قیدی بن کے آئے تھے۔ تو اب یہ مسئلہ آیا کہ عباس رضی اللہ عنہ دل میں تو ایمان رکھتے تھے لیکن ابھی تک ایمان کا اعلان نہیں کیا تھا، تو اس لیے وہ قریش قبیلے کے ساتھ ہی وہ آئے تھے کہ ان کی ملٹری کے اندر ہی وہ آئے تھے، لیکن اندر سے وہ انفارمیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہوتے تھے کہ یہ ان کی یہ صورتحال ہے، یہ کریں گے۔ اب فدیہ کا یہ معاملہ آیا کہ جناب فدیہ دیں تو ان کو قیدی کو کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں جی، آپ اگرچہ میرے چچا ہیں لیکن ان سے فدیہ آپ جو بھی طے ہوا ہے اتنا لیں۔ آپ انصار نے آپ سے درخواست کی کہ جی یہ فدیہ میں آپ چاہیں کچھ کم کر لیں وہ اس میں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے پورا فدیہ لیا، لے کے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کا بھی ایک دلچسپ تھا کہ وہ عباس رضی اللہ عنہ کا بھی وہ رقم تو جو آپ بتا رہے ہیں کہ جو وہ میری تھی تو وہ اب تو نہیں ہے میرے پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے فرمایا کہ ہاں جی آپ اس طرح کریں، آپ وہ چاچی جی سے ذرا پوچھ لیں، وہ ان کے پاس پڑی ہوئی ہے وہی رقم۔ تو وہ پھر اسی لیے ان کا فدیہ مل کے ان کو چھوڑا۔ اس طرح ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ان کے بیٹے عمر کو مسلمان قیدی سعد بن نعمان رضی اللہ عنہ کے بدلے رہا کر دیا گیا تھا، کیونکہ وہ مکہ میں وہ قیدی بنے ہوئے تھے۔ تو
تو اس لیے ان کا حل کیا۔ اچھا، پھر جنگ بدر سے آ کے احد میں آئے، اس میں بھی چھوٹے چھوٹے ایسے ہوتے رہے معاملات اور ان کا سلسلہ، لیکن اس میں بھی ایسے ہی چلتا رہا سلسلہ، یعنی ہر فدیہ کے ذریعے یا پھر ان کو احسان کے ذریعے ہی ان کو قیدیوں کو آزاد ہی کرتے رہے۔ اور قیدیوں کی ٹریٹمنٹ بھی کیسی چلتی تھی کہ صحابہ کرام ان کے لیے ہر اس قیدی کو پورا کھانا صحیح طرح دیتے تھے، کہ کوئی مشہور روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور آپ کی فیملی روزہ، اب رمضان تھا یا ویسے ہی ایک روزہ وہ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اب وہ کھانا انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو کم ہے جو کھانا ہے، تو انہوں نے وہ قیدی کو دیا اور خود جو ہے نا کم ہی تھوڑی سحری جو ہے انہوں نے کر لی، تو اس طرح سے قیدی کو انہوں نے دے دی۔ تو اس سے آپ یہ دیکھیں۔ اچھا، ایک آخری وہ مارکا ہوا جو بنو قریظہ کا ہوا۔ اب بنو قریظہ کون تھے؟ کہ یہ یہودی قبیلہ تھا اور یہ مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے۔ 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، 2 قبیلے تو دشمنی کی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ سے نکال دیا تھا، جلا وطن کر دیا تھا، لیکن بنو قریظہ رہ گئے تھے۔ اب بنو قریظہ نے ابھی جنگ کچھ نہیں کی، لیکن پھر ایک موقع انہوں نے یہ ملا کہ یہ جب جنگ خندق چل رہی تھی تو اس وقت یہ ہوا تھا سلسلہ کہ بنو قریظہ نے مشرکین کا پورا لشکر جو کہ 30,000 کے قریب بڑا لشکر کہ جس میں کوئی مختلف قبیلوں سے سارے اکٹھے ہو کے آئے تھے، تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کی ہوئی تھی، تو اس وقت بنو قریظہ کا ان سے چلا کہ جناب آپ آگے سے حملہ کریں اور ہم اندر، ظاہر ہے کہ اسی خندق کے اندر بنو قریظہ کا ایک باقاعدہ ان کا اپنا قلعہ اندر تھا، تو کہتے ہیں ہم اندر سے حملہ کرتے ہیں، آپ باہر سے کرو تو چلو معاملہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا حل کر دیا کہ خود اتنی سردی پیدا کر دی کہ خود عرب جو ہیں وہ اس سردی سے نکل کے بھاگے، اور اس میں ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے اور وہ اسی لشکر کے ہیڈ تھے، تو ان کو اتنی سردی لگی کہ وہ اٹھ کے اونٹ پہ نکل کے اور نکلو بھی نکلو یہاں سے نکلو واپس، اور پورا لشکر نکلنے لگا۔ تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے خود نکلتے ہوئے ان کو بعد میں یاد آیا کہ یہ رسی تو نکالی نہیں، تو پھر انہوں نے اپنی تلوار سے ہی اس رسی کو کاٹا اور پھر وہاں سے نکلے، اتنی سردی سے وہ نکلے تھے۔ اب بنو قریظہ رہ گئے تھے کہ انہوں نے اندر سے یہ حرکت کی تھی، تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا۔ تو اب بنو قریظہ کا سردار کعب بن اسد تھا، تو اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 تجاویز ان کو کی کہ جناب اسلام قبول کر لیا جائے، یا ہفتے کے دن مسلمانوں پر اچانک ہم حملہ کر لیں گے، یا اور کچھ نہیں تو اندر مدینہ کی فیملی میں نا بیوی بچوں کو جا کے ہم کم از کم قتل تو کر دیں۔ یہ اس کا پلان تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سخت ایکشن کیا۔ اب بنو قریظہ پہ جب محاصرہ ہوا تو وہ پھر تھک گئے، اور وہ انہوں نے اس شرط پر کہا کہ جناب ہم ہتھیار ڈال دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ قبیلہ اوس کے جو سردار سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ہیں وہ فیصلہ کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا، وہ اس لیے کہ اوس قبیلے کا بنو قریظہ سے کئی صدیوں کی دوستی تھی، اس لیے بنو قریظہ نے یہ درخواست کی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو اب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ وہ اسی جنگ خندق میں زخمی تھے، تو وہ خیر ان کو بلایا کہ آپ ذرا بنو قریظہ کے آپ آ جائیں قلعے تک تشریف لائے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کیا کیا کہ تورات کی بک جو ہے لی ان سے، یہودیوں سے، اور اس میں لکھا ہوا تورات میں دیکھ لیا کہ ان کے تمام لڑنے والے مردوں کو قتل کیا جائے اور خواتین اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے۔ اچھا یہ کیوں تھا؟ یہ خاص طور پہ
کہ جنہوں نے معاہدہ کیا ہوا ہے لیکن پھر بھی جنگ کرنے لگے، تو یہ ان کے لیے یہ تورات میں تھا، تو اس کی بیس پہ کیا، اور اس کے لیے پھر یہی ہوا کہ بنو قریظہ کے ملٹری کے جتنے لوگ تھے سب قتل ہوئے، اور خواتین اور بچوں کو غلام بنایا، لیکن وہ پریکٹیکلی وہ نہیں ہوا، بلکہ وہ کچھ عرصے کے لیے لونڈی بنی، اور پھر آہستہ آہستہ وہ خود اسلام کو اچھی طرح قبول کیا، قبول کرنے کے بعد وہ پھر خود ایمان لے آئیں، اور ان کے بچے بھی پیدا ہوئے تو وہ بھی ہوئے، اور خود اس کے بچوں میں پھر ایسے بھی ہوئے کہ جن کی احادیث بھی ہم تک ملتی ہیں۔ یہ تورات کا حکم یہ تھا کہ جس کو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کیا تھا کہ اگر وہ صلح کرنے سے انکار کرے اور لڑائی پر اتر جائیں تو تم اس شہر کا محاصرہ کر لینا، اور جب خداوند تمہارا خدا اسے تمہارے ہاتھ میں دے دے تو اس میں سے سب مردوں کو تلوار سے قتل کر دینا، لیکن عورتوں، بچوں، مویشیوں اور اس شہر کی دوسری چیزوں کو تم مال غنیمت کے طور پر اپنے لیے لے لینا۔ تو یہ اس کے لیے تھا، ظاہر ہے کہ یہ اس قوم کے ساتھ تھا کہ جس کے ساتھ معاہدہ ہوا ہوا ہے، لیکن وہ معاہدے کو توڑ کے بیچ میں اندر سے جنگ کرنا چاہ رہے ہیں۔